خلیل بھائی وہ جو سوال تھا کچھ اس پر بھی روشنی ڈالیں. یہاں انہوں نے ایک اور بات بھی جو ہے وہ پوچھی ہے میسج کے ذریعے. ان کا کہنا ہے کہ آپ نے ایک نسخہ بتایا تھا جس میں اخروٹ، سفید تل، ناریل کا پاؤڈر یہ شامل تھا. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا اس کے اندر مصری بھی شامل کر سکتے ہیں؟ جی مائک لے لیں آپ، ہینڈ مائک لے لیں. جی اگر مریض ہے جو استعمال کرنا چاہ رہا ہے تو وہ اگر جیسے شوگر وغیرہ کا مرض نہیں ہے تو کر سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ بھی اگر استعمال کرنا چاہیں تو جہاں تک ہو سکے تو چینی سے جو عام ہوتی ہے جو استعمال میں ہمارے آتی ہے تو اس سے بچنا ہی بہتر ہوتا ہے. اس کی جگہ اگر گڑ ڈال لیں یا شکر ڈال لیں تو وہ اس کی نسبت زیادہ بہتر ہے. بہتر ہے. ٹھیک ہے چلیں یہ بھی ہو گیا. اور خلیل بھائی یہاں یہ ایک اور بات بھی ہے کہ ان کا کہنا ہے کہ جی سردیوں میں اگر کھانسی ہو جائے تو یہ بھی جلدی جاتی نہیں ہے. کیا کہیں گے اس کے حل کے لیے آپ؟ سردیوں میں کھانسی ہو جائے تو نہیں جاتی، جلدی نہیں جاتی. یہ تو ویسے بات صحیح ہے، ہم بھی فیس کر ہی رہے ہیں اس کو. تو اس میں آپ کی کیا ماہرانہ رائے ہے اس پہ؟ اس میں یہ بس بہت یوں کہہ لیں کہ ایک اصول ہے کہ عام طور سے آدمی جو ہے نا کھانے پینے ہی سے بیمار ہو رہا ہوتا ہے اور کھانے پینے ہی سے صحت مند ہوتا ہے. صحیح. تو اب اس پہ غور کر لینا چاہیے کہ جو مرض ہے اس کے تقاضے کیا ہیں. اس کا تقاضا یہ ہے کہ ایک ٹیبلٹ بس نگل لیں یا اتنا سارا جو کھا رہے ہیں جو نہیں کھانا چاہیے اس کو بھی چھوڑنا ہے. تو یہ چیز ہے. تو اس میں بعض اوقات ہوتا ہے کہ یہ مرض جو ہے نا جیسے کبھی بلغمی کھانسی ہوتی ہے، کبھی جو ہے نا خشک کھانسی ہوتی ہے، تو اس میں تھوڑا سا غذاؤں کا لحاظ کرنا ہوتا ہے. تو اگر اس کو ساتھ لے کے چلا جائے تو امید ہے کہ وہ جو دوا لے رہے ہیں تو اس کا فائدہ جلدی ہو جاتا ہے. مثال کے طور پہ اگر چاول بلغم کے ساتھ بلغمی کھانسی، اب چاول بھی کھائیں گے، آلو بھی کھائیں گے، ٹھنڈا پانی بھی لیں گے، اسی طرح سے دیگر ایسی چیزیں لیں گے تو پھر وہ اور بڑھ جائے گی. اگر خشک کھانسی ہے تو اس کے ساتھ اگر اس طرح کی چیزیں لے رہے ہیں کہ جیسے برگر ہے، پیزے ہیں، پکوڑے ہیں، سموسے ہیں، یا آلو ہے یا چپس ہے، آلو سے بنی چیزیں، تو وہ خشک کھانسی اور بڑھ جائے گی. تو اس میں یہ ہے کہ جس طرح کا مرض ہے اس کے حساب سے اگر غذا کو سیٹ کر لیا جائے صحیح تو پھر یہ کہ وہ مرض جو ہے وہ اس کے جانے کے امکانات دوا کے ساتھ ساتھ پھر بڑھ جاتے ہیں. اس میں یہ بات آئی ہے تو اس کو کلیئر کر لیں، اس کو تھوڑا انہانس کر لیں اس کو، کہ آپ دیکھیے بچوں میں بعض وقت کھانسی ہوتی ہے اور بچے بھی یہ چپس وغیرہ بھی سب ساتھ ساتھ کیا ہے یہ کھا رہے ہوتے ہیں، آلو کے چپس کھا رہے ہوتے ہیں. تو اس سے بھی بچوں کو پھر آپ جیسے دوائی اگر دے رہے ہیں تو ان چپسوں پر بھی تھوڑا کیا کریں، بین لگائیں. یہ جب بنیں گے ہی نہیں گھر پہ تو پھر بچے کھائیں گے کہاں سے؟ اور اگر تھوڑی ضد کریں گے تو تھوڑی دیر رو روا کے بچے جو ہے وہ ڈائیورٹ ہو جاتے ہیں. ایک طرف سے توجہ ہٹائیں دوسری طرف لگائیں تو اچھوں کی توجہ لگ جاتی ہے. یہ کھانے پینے کے حوالے سے بھی آپ نے توجہ دلائی. اسی طرح سے لباس کے اعتبار سے جیسے اگر بچہ ہے اس کو کوئی ٹھنڈ لگ گئی ہے تو اب وہ ننگے پیر پھرتا ہے ادھر ادھر ٹھنڈے فرش پہ تو اس سے بھی بچانا چاہیے. اسی طرح سے ٹھنڈ میں نکلنے سے بچانا چاہیے، لباس کا خیال کرنا چاہیے. تو جو بھی اس کے لوازمات ہیں جو مرض ہے اس کے مطابق جو ہے، مثال اگر کسی کو یرکان ہے، ہیپاٹائٹس ہے خدا نخواستہ، اب وہ ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ پائے کھا رہا ہے، اس کو شوق پائے کھا رہا ہے، ساتھ میں وہ بڑے کا گوشت کھا رہا ہے، گرم چیزیں کھا رہا ہے، تو اب وہ اس کے برعکس جو ہے وہ یہ تقاضا کرتا ہے کہ ٹھنڈی چیزوں کا استعمال کیا جائے یہ مرض. تو اس کو گنڈیریاں مفید ہوں گی. تو اس طرح کے ٹھنڈی چیزیں جو اس کو کالی تو رہی ہے یہ کھا لے جی، اس کی جو تاثیر ہے یہ بھی جی کھیرا ہے، ککڑی ہے، جو کا دلیا ہے، اسی طرح کی چیزیں اس کے حساب سے جو بھی طبیب بتائے اس سے مشورہ کر کے اپنی غذا کو جو ہے نا ترتیب دے لینا چاہیے. بعض لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ سب کچھ کھائیں بس یہ دوا ساتھ کھاتے رہیں، تو وہ ظاہر بات ہے کہ وہ کہنا جو ہے نا وہ ٹھیک نہیں ہے. ٹھیک نہیں ہے کہ بس سب کچھ کھائیں اور بس دوا کھاتے رہیں، اس دوا کے ساتھ کوئی پرہیز تو نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ نہیں کوئی مسئلہ نہیں، آپ سب کچھ کھائیں. تو حالانکہ کچھ نہ کچھ کوئی کا دکا کچھ چند ایک کوئی ایسے مرض ہوں گے کہ سب کچھ کھائیں، لیکن وہ جو مرض پیدا ہوتا ہے وہ یہی ہے کہ کچھ نہ کچھ ایسی چیزیں جسم میں پیدا ہوتی ہیں کہ جس کی وجہ سے وہ معاملات پیدا ہو رہے ہوتے ہیں. تو پرہیز اگر کیا جائے تو 100 مرض کی ایک دوا پرہیز ہے. ویسے کھانے پینے کی بات ہوئی ہے تو میرا خیال اس کی ابتدا ناشتے سے ہوتی ہے. تو
ناشتے میں کیا لینا چاہیے ایسا مفید کہ جو فائدہ مند ہو، اچھا صحت بخش جسے ناشتہ کہا جاتا ہے؟ عام طور پر ہمارے ہاں تو روٹین ہے، بعض لوگوں کا سیٹ ہے، اگر یعنی ایک چیز کھانی ہے تو وہی سارا مہینہ کھاتے رہیں گے، تو اس میں کیا مطلب خلیل بھائی کیا کرنا چاہیے؟ صحت مند ناشتہ جو ہے وہ کیسا ہونا چاہیے؟ ہیلدی ناشتہ، ہاں جی، ہیلدی بریک فاسٹ، صحیح بات. جی کہا تو یہی جاتا ہے، بلکہ یہ درست بات ہی اس کو کہیں گے کہ صبح کا ناشتہ جو ہے وہ اچھا ہونا چاہیے. واہ، عام طور سے ہم لوگ جب سونے کے قریب ہوتے ہیں، رات کا کھانا ہمارا اچھا ہوتا ہے، کام سے واپس آتے ہیں تو اچھی طرح سے کھاتے ہیں اور پھر اس کے بعد سو جاتے ہیں، تو اس میں عام طور سے اس کا فائدہ نہیں ہوتا ہے بلکہ اس کا نقصان ہی ہوتا ہے. سونے سے 2-3 گھنٹے پہلے کھانا کھایا جائے اور رات کا کھانا دن کے کھانے سے مقدار میں کم کھایا جائے تو یہ صحت کے لیے مفید ہے. لیکن صبح کے حوالے سے یہ ہوتا ہے کہ رات بھر بندے کا پیٹ خالی ہوتا ہے بچوں کا، اب صبح پھر وہ کھائے بغیر اسی طرح سے چلے گئے مدرسے وغیرہ جہاں بھی جانا ہے، تو اس کے بعد پھر وہاں پیٹ خالی رہتا ہے تو نقاہت ہوتی ہے، اسی طرح سے پڑھائی پر بھی اس کا اثر پڑتا ہے. تو یوں ہے کہ اگر اچھا ناشتہ کروایا جائے بچوں کو، خود بھی کیا جائے، تو یہ صحت کے لیے مفید ہے کہ پہلے ہی وہ 8-6 گھنٹے خالی پیٹ ہوتا ہے، اس کے بعد پھر خالی پیٹ چل رہا ہے، اب دوپہر میں کھائے گا تو ایک مناسب مقدار میں کہ جتنی جس بدن کو ضرورت ہے تو اس کے حساب سے اگر لیا جائے ناشتہ. اب ناشتے میں اچھے ناشتے چند ایک میں چیزیں عرض کرتا ہوں کہ جو ناشتے کے اعتبار سے ہم بچوں کو دیں یا خود استعمال کریں، بھلے وہ دل کو پسند آئے نہ آئے، انشاءاللہ معدے کو ضرور پسند آئے گا، ہمارے معدے کے حوالے سے وہ ضرور مفید ہے. مثال کے طور پہ جو کا دلیے کی عادت بنا لیں کہ جو کا دلیہ لے لیں، وہ کھانے میں استعمال کر لیا کریں صبح میں، اس کے اندر دودھ ڈال لیں، نمکین بنا لیں، 1-2 کھجوریں اس کے اندر ڈال سکتے ہیں، اس کے اندر انجیر ڈال سکتے ہیں، یہ ہو گیا. اسی طرح سے اگر جیب اجازت دیتی ہو تو بادام لے لیں 7-8، اس کے ساتھ 2-3 کھجوریں اور اس کو 1 گلاس دودھ کے ساتھ اس کا ملک شیک بنا کے وہ پلا دیا جائے بچوں کو. اسی طرح سے آج کل جیسے گاجریں آ رہی ہیں تو گاجر کا حلوہ گھر میں بنا لیں اور دیسی ہو سکے تو دیسی گھی میں بنائیں، تو یہ صبح بچوں کو کچھ دے کر 1 گلاس دودھ دے دیں، یہ بھی کیا جا سکتا ہے. 2 سیب لے لیں، وہ چھیل کر اچھی طرح سے وہ بچوں کو کھلا دیے جائیں اور ساتھ میں دودھ دے دیا جائے تو یہ بھی مفید ہے. اسی طرح سے مکھن ہے، روٹی ہے، شہد ہے اور بادام اور سوجی اور دیسی گھی کا جیسے حلوہ بنا لیا جائے، یہ بھی رکھ لیں، بچوں کو اس کی عادت ڈالیں تو یہ بھی صحت کے لیے مفید رہے گا. اسی طرح سے سالن روٹی کا استعمال کیا جا سکتا ہے. چائے کا استعمال کم سے کم ہو تو مناسب ہے کہ جو گرم مزاج والے ہوتے ہیں ان کو چائے جو ہے نقصان دہ عام طور سے نقصان کرتی ہے، تو چائے کا استعمال کم سے کم ہو اور دودھ کا دہی کا موسم کے حساب سے دودھ کا دہی کا اس کا استعمال اگر بڑھایا جائے گا تو انشاءاللہ فائدہ مند ہے. رات کو بادام بھگو کے رکھ دیں، کچھ کشمش بھگو کے رکھ دیں، صبح جو ہے وہ خالی پیٹ وہ بچوں کو کھلا دی جائے اور ساتھ میں جو ہے وہ دودھ وغیرہ دے دیا جائے تو انشاءاللہ یہ بھی اس حوالے سے مفید رہے گا. تو اس کی طرف آئیں گے تو انشاءاللہ پراٹھوں سے، یعنی ہمارے ہاں ہوتا ہے پراٹھا استعمال کیا جا رہا ہے، چائے پی رہے ہیں، اسی طرح سے پاپے لے رہے ہیں، بسکٹ لے رہے ہیں، تو یہ چیزیں عموماً یہ صحت کے لیے جو ہے مفید نہیں ہیں. تو ان سے بچ کر اگر ان چیزوں پر آئیں گے یا جو بھی مناسب سی چیز گھر کے اندر سادی سی چیز جو کہ ہماری صحت کے لیے صحت کے اعتبار سے اچھی ہو تو اس کو لیں گے تو انشاءاللہ مفید رہے گا، صحت بھی اچھی ہوگی اور انشاءاللہ بیماریوں سے بھی بچیں گے انشاءاللہ. ماشاءاللہ، واہ واہ، مدینہ مرحبا، ماشاءاللہ.